दूसरी बात ये है और भाई खामोशी की यार इसको ना करो इसको पकड़ो पीछे हो जाइए यार साहब अपने पीछे हो थोड़ा अगर नहीं चले जाता पीछे हो जाए भाई आप बैठ जाए क्या कर रहे हैं तो पीछे हो जाए पीछे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस यार बैठ जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज मैं इस अदालत में इंसाफ के लिए हाजिर हुआ और आज ही मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में इंसाफ के लिए वहां पर हाजिर होंगे। तो ये बात तय है कि अदलिया का हमें बेहद एहतराम है, हमेशा किया, और इंसाफ की तलब के लिए हम बिला इम्तियाज अदालतों में हाजिरी को अपना फर्ज जानते हैं और ये सब हमारे लिए लायक एहतराम है। दूसरी बात यह है और भाई खामोशी दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ से लेकर पूरा शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून के ज़ोमा ने जो सऊक़तें और मुश्किलात और सख्तियां झेली हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मियां नवाज शरीफ उन्होंने जेलें काटी, हथकड़ियां लगवाईं, अपनी बेटी को अपने सामने उनको गिरफ्तार किया गया, एक दफा नहीं 2 मरतबा जलावतनी इख्तियार की और आज वो वतन वापस आए हैं। अपने आप को उन्होंने कानून के सामने उन्होंने अपने आप को पेश किया है। तीसरी बात, हुकूमतें गिराई गई, किसी की नहीं बल्कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। 2017 में सिर्फ वफाक की हुकूमत नहीं बल्कि जो अच्छा भला काम कर रही थी उसका भी तख्ता उलट दिया गया। नवाज शरीफ की मुखालफत में, नवाज शरीफ की दुश्मनी में किसी और सूबे की हुकूमत नहीं गिराई गई थी। 2017-18 में सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, ताकि ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र जो है उसका खात्मा किया जा सके। और फिर आपने देखा कि 5 साल 6 साल के बाद पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। और अगर नवाज शरीफ ये चाहते तो केपी में जब 2013 के इलेक्शन के बाद वहां पर बाकी पार्टी के साथ मिलकर अपनी एक मखलूत हुकूमत बना सकते थे। उन्होंने न सिर्फ इसका इनकार किया बल्कि कहा कि जमहूरियत का तकाजा ये है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको मौका मिलना चाहिए और वो वहाँ पर अपनी जो भी उसकी कैपेसिटी है आवाम की खिदमत करे। मगर ये किसी को इल्म नहीं था कि वो तहरीक इंसाफ
جو اس وقت تھی وہ تحریک تباہی بن جائے گی اور پورے پاکستان میں تباہی پھیلا دے گی. لہذا 9 فروری کے جو اعلی کار ہیں ان کی سہولت کاری میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. 9 مئی 2023 کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب اس ملک کی خلاف سازش کی گئی، غداری کی گئی اور فوج میں تختہ الٹنے کی ایک بھیانک کوشش کی گئی، جس کی پوری پاکستان میں اس کو کنڈیم کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ غداری نہ ڈیموکریسی برداشت کرتی ہے، ڈکٹیٹرشپ تو برداشت کرتی نہیں جہاں دنیا میں ڈکٹیٹرشپ ہے. لہذا یہ وہ معاملات ہیں. آج اگر کرپشن، چاہے وہ خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی کا ان کو ذرا آنے دیں، گھڑی کا معاملہ ہو جس کی جعلی رسیدیں پیش کی گئیں، جعلی رسیدیں، جھوٹ بولا گیا ہو اور دن رات قوم کو گمراہ کیا گیا. آج وقت آ گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ میاں نواز شریف کی قیادت میں میدان میں اتریں گے اور پاکستان کی جو یوتھ ہے، پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے، بچے اور بچیاں، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن مہیا کرنے کے لیے، ان کو دوبارہ لیپ ٹاپ ان کے ہاتھوں میں تھمانے کے لیے اور ان کو عزت اور وقار کے ساتھ جابز پاکستان کے اندر اور باہر مہیا کرنے کے لیے، ان کروڑوں نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے نواز شریف انشاءاللہ الیکشن کیمپین میں بھرپور اپنا پروگرام کا اعلان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تمام دوسرے جڑے ہوئے طبقات کے لیے انشاءاللہ ہم اپنا منشور لے کے آئیں گے، جو کہ دوبارہ اسی سفر کی نشاندہی کرے گا جس کا خاتمہ نواز شریف کے دور میں کیا گیا. بدقسمتی سے اس کا یہ 5-6 سال جو ضائع ہو گئے، تباہ ہو گئے اس ملک کے، وہ دوبارہ اس کا آغاز ہوگا. یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ بر وقت ہوں گے؟ جی، الیکشن بالکل بر وقت ہونے چاہیے. قانون کی بھی یہی منشا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری تقاضوں کا بھی یہی منشا ہے کہ ہمیں الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہر صورت ہونی چاہیے. اچھا بتائیے گا کہ چہم گوئیاں دوبارہ ہیں کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے. بطور پارٹی کے صدر آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں اور کیا یہ تقاضا ہے کہ الیکشن بالکل بر وقت ہونے چاہیے اور مسلم نون کو اس سے کتنا فائدہ ہے، جیسے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے؟ دیکھیے، لیول پلینگ فیلڈ کی میں نے بات کر دی کہ آج میں اس عدالت میں حاضر ہوا ہوں انصاف کی تلاش میں. میاں نواز شریف آج اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں حاضر ہوں گے انصاف کی تلاش میں. اس سے زیادہ ہماری نظر میں لیول پلینگ فیلڈ اور کیا ہو سکتی ہے. رہی بات الیکشن کی، وہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ وہ ایک منٹ عثمان یہ بتائیں، تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے، آپ بھی پیش ہو رہے ہیں، میاں صاحب بھی پیش ہو رہے ہیں. تحریک انصاف کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں؟ جب بنی گالا کے گھر کو، جو کہ بالکل غیر قانونی طور پر بنایا گیا تھا، اس کو آؤٹ آف دا وے جا کر ثاقب نثار صاحب نے اس کو اجازت دی، وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی. اور اس کے ساتھ ملکہ جو کچی آبادیاں، ان کو مسمار کر دیا گیا. غریبوں اور وہاں پر نہ جانے ایک وقت کی روٹی کی تلاش میں جھگیوں میں رہنے والے، ان کے گھروں کو تو مسمار کر دیا گیا کہ جناب یہ غیر قانونی ہے. اور ایک عالی شان محل جو 300 کنال کے اوپر وہ محیط تھا، اس کو جناب کہا گیا کہ یہ بالکل حلال ہے. یہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ میں آج یہاں پر پیش ہو رہا ہوں، نواز شریف اسلام آباد میں پیش ہو رہے ہیں. اچھا میاں صاحب، ایک طرف آپ کے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد پیش ہو رہے ہیں، دوسری جانب آپ یہاں پر عدالت سے پیش ہو رہے ہیں. الیکشن کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون تیار؟ پوری تیاری کے ساتھ ہم الیکشن کیمپین میں داخل ہونے والے ہیں. اس کی پوری تیاری ہے. ہم نے درخواستیں مانگی تھیں، وہ ہزاروں درخواستیں آ چکی ہیں ٹکٹس کے لیے،
اب پارلیمنٹ بورڈ تشکیل میں وہ تشکیل دیا جا چکا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہم ایکسرسائز کر کے ہم الیکشن کیمپین میں نکل جائیں گے۔ ایک منٹ میاں صاحب، آپ یہ تمام جماعتیں اور خصوصاً مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ 2018 میں جو ہے باقاعدہ قوم کے ساتھ ظلم کیا گیا، آپ کا ایک دعویٰ ہے؟ نہیں، دعویٰ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کی حکومت کا تختہ نہیں الٹا گیا؟ اقامے کے اوپر پاناما کا نام و نشان نہیں، اور اقامہ ڈھونڈ کے پتہ نہیں کون سی وہ بلیک ڈکشنری، وہ بلیک ڈے تھا پاکستان کی انصاف کی تاریخ میں، عدالت کی تاریخ میں، کہ بلیک ڈکشنری سے ایک اپنی مرضی کی وہ انہوں نے اس کی نکالی وکیبلری اور اس کا فیصلہ دے دیا۔ وہ بلیک ڈے تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ تھینک یو ویری مچ۔